الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھتے ہوئے آراستہ کیا کرو، تمہارا درود پاک پڑھا ہوا تمہارے لیے بروز قیامت نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج نیک متقی اور پرہیزگار عورتوں کے لیے جنت کی بشارتیں۔ یہ حدیث مبارکہ اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پاک صاف اور پرہیزگار زندگی گزارنے والی متقی عورت، اس کا درجہ 70 اولیاء کرام کے برابر ہے۔ ایک پاک صاف اور پرہیزگار زندگی گزارنے والی متقی عورت، اس کا مقام 70 اولیاء کرام کے برابر ہے، اور ایک بری اور خراب عورت کا درجہ 1000 برے مردوں کے برابر ہے۔ آج میرا موضوع عورتوں کے لیے ہے، لہٰذا آج میری بہنیں اپنی شان سن کر اپنے دلوں کو تسکین دیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اگلا، ایک عالمہ عورت کی 2 رکعت نماز ایک عام عورت کی 80 نمازوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، ایک عالمہ عورت اگر 2 رکعت نماز پڑھے گی اور ایک عام عورت 80 رکعتیں، اس سے زیادہ بہتر اس کی 2 رکعتیں ہیں۔ اور نمبر 4، عورت اپنا دودھ اپنے بیٹے بچے کو پلاتی ہے، ہر قطرے کے بدلے 1 نیکی ملتی ہے۔ یہ کتنی خوش نصیب مائیں ہیں، عورت کو کتنا درجہ اجر و ثواب مل رہا ہے۔ 5ویں حدیث، جب شوہر تھکا ہوا اور پریشان گھر لوٹے اور اس کی بیوی خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا استقبال کرے اور دل جوئی کرے تو آدھے جہاد کا اسے ثواب اور صلہ مل جاتا ہے۔ نمبر 6، جو عورت رات کو اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے نیند سے محروم رہتی ہے اور جاگتی رہتی ہے، اور اسے 20 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے 20 غلام خرید کر، نوکر نہیں بتا رہی میں آپ کو، غلام۔ نمبر 7، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو شفقت اور محبت سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی طرف شفقت اور محبت کی نظر ڈالتا ہے اور ان کو محبت سے دیکھتا ہے رب تعالیٰ۔ نمبر 8، جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کی راہ میں جہاد پر یا نیک کام کے لیے بھیجتی ہے اور خود گھر میں عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے گھر والوں اور شوہر کی اپنے گھر اور شوہر کی عزت کی اور مال کی حفاظت کرتی ہے اور کسی غلط حرکت، لالچ اور بے ایمانی میں ملوث نہیں ہوتی، تو ایسی عورتیں 500 سال پہلے اپنے خامد سے جنت میں چلی جائے گی۔ 500 سال پہلے اپنے شوہر سے جنت میں پہلے داخل ہو جائے گی۔ یعنی جو عورت اپنے گھر میں رہتے ہوئے شوہر کو نیک مقصد کے لیے بھیجا، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے، مال کی اور اپنے گھر کی، تو وہ شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں چلی جائے گی، اور 70,000 فرشتے اور حوریں اس کی خدمت گزار ہوں گے۔ اس کو جنت میں غسل دیا جائے گا اور وہ ہیرے اور موتیوں کے ٹیلوں پر بیٹھی ہوں گی اور اپنے شوہر کی آمد کا انتظار کر رہی ہوگی۔ آج جواب بھی مل گیا ہوگا۔ اکثر دوست سے میری بہنیں پوچھتی ہیں کہ باجی مردوں کو حوریں مل گئی اور عورت کو کیا ملے گا؟ تو آج آپ کو پتہ چل گیا کہ عورت اپنے شوہر سے بھی 500 سال پہلے جنت میں جائے گی، اور 70 حوریں اور فرشتے اس کے غلام ہوں گے، اس کے خدمتگار ہوں گے، اور اسے ہیرے اور موتی کے ٹیلوں پر بٹھایا جائے گا۔ جی، اگلی 9ویں حدیث، ایک عورت اپنے بچے کی بیماری کی وجہ سے بے حد پریشان اور بے آرام ہوگی اور پھر وہ راضی تھی اپنے رب کی رضا پہ، تو ایسی عورت کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اور نمبر 23، جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو کوئی اسلامی مسئلہ بتاتا ہے اور پڑھاتا ہے
تو یہ بات 80 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 24، جنت میں جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے جائیں گے، مگر خود اللہ تعالیٰ اس عورت کا دیدار کے لیے جائے گا جو اپنی اس کی شایان شان ہے، جو دنیا کی زندگی میں باقاعدہ باپردہ رہتی ہے۔ نمبر 25، جو عورت باریک لباس پہنتی ہے جس سے اس کے بدن کا حصہ ظاہر ہو، یا عورت ایسی حرکت کرے جس کی وجہ سے غیر مردوں کے جذبات کو ابھارتی ہے، یا ایسے مردوں سے ملتی ہے جن سے اس کو ملنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی اور جن کے درمیان بے پردگی کا حکم دیتی ہے، تو ایسی عورتیں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی، اور در حقیقت ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں بچائے۔ اور جس نیک عورت نے اس دنیا میں بہت سی پریشانیاں اور تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، جی آج وہ بھی سن لیں جو کہتی ہیں ہم بہت پریشان ہیں، بہت مصیبت میں ہیں۔ جس عورت نے، نیک عورت ہو، دنیا میں مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ جنت میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گروہ میں شامل ہو جائے گی۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود، بادشاہ کی بیوی ہونے کے باوجود، جب اسلام ظاہر کیا ہوا، فرعون نے اس پر بہت بہت مصیبتوں کے پہاڑ الٹا دیے اور تکلیفیں دی، مصیبتیں اس پر نازل فرمائی، ان کو تنگ کیا، پریشان کرتا تھا، مگر وہ دین اور اسلام کو چھوڑنے پر رضامند نہیں ہوئی اور ان سے دور رہی فرعون سے۔ حضرت آسیہ نے اپنے دین اور اسلام کی خاطر فرعون کے ظلم و ستم اٹھائے، اپنی جان دے دی، مگر دین، ایمان اور اسلام نہیں چھوڑا۔ نمبر 27، دوزخ میں جانے والی ہر عورت اپنے ساتھ 4 جنتی مردوں کو لے کر جائے گی۔ ایک عورت خود دوزخ میں جا رہی ہے اور 4 گھر کے مردوں کو بھی لے کے جا رہی ہے جو کہ جنتی تھے۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ جن کے ساتھ اس عورت نے زندگی گزاری ہوگی اور انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی ہوگی۔ ان مردوں میں اس کا باپ ہے، بھائی ہے، شوہر اور بیٹا شامل ہے۔ نمبر 28، شریعت کے قوانین کے مطابق ایک عورت کو غیر محرموں کی طرف دیکھنے، نظر جمانے کی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر لعنت بھیجتا ہے، اور اسی طرح کا حکم مردوں کے لیے بھی آیا ہے کہ وہ غیر عورتوں کو نہ دیکھے۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد اور عورت کو ہدایت عطا فرما دے اور اسلامی قوانین پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور گناہوں کی زندگی سے ہمیں دور رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔